آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے ساتھ ضمنی انتخابات کی کل ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے قومی راجدھانی میں جرائم کو قطعی برداشت نہ کیے جانے کی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ امن و قانون کی صورتحال میں کسی بھی قسم کی تساہلی ناقابل قبول ہے۔ سی بی ایس ای نے سنگل گرل چائلڈ کی میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ بھارت اور جاپان نے آزاد، کھلے اور ضابطوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کی بات پر زور دیا ہے۔ کرکٹ میں جسپریت بمراہ کی زبردست گیند بازی کے سبب پرتھ میں آج پہلے دن آسٹریلیا کی ٹیم 7 وکٹ کھو کر صرف 67 رن ہی بنا سکی، اور چراغ شیٹی اور ستوک سائی راج رنکی ریڈی کی بھارتی بیڈمنٹن جوڑی چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ 2024 کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جھارکھنڈ اور مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ ساتھ ہی مختلف ریاستوں کی 48 اسمبلی سیٹوں کے لیے ہوئے ضمنی انتخابات اور کیرالہ کے پارلیمانی حلقے وائناڈ اور مہاراشٹر کے ناندیڑ کے ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کی تیاری بھی مکمل ہو گئی ہے۔ ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہوگی اور دوپہر تک نتائج آنے شروع ہو جائیں گے۔ پہلے ڈاک سے بھیجے گئے بیلٹ پیپرز کی گنتی ہوگی۔ گنتی کے عمل کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلانے کے لیے انتخابی کمیشن نے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ جھارکھنڈ میں اس ماہ کی 13 اور 20 تاریخ کو 2 مرحلوں میں 81 سیٹوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے۔ انتخابی کمیشن نے تمام 81 اسمبلی سیٹوں پر پرامن گنتی کو یقینی بنانے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ گنتی کے ہر مرکز پر 3 سطحی سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے روی کمار نے بتایا کہ ریاست کے تمام ضلع ہیڈ کوارٹروں میں 24 گنتی کے مراکز بنائے گئے ہیں۔ سبھی 24 کاؤنٹنگ سینٹر میں کاؤنٹنگ کے لیے پورا تیاری ارینجمنٹ سب کچھ پورا ہو چکا ہے۔ کل صبح 8 بجے آپ کا پوسٹل بیلٹ کا کاؤنٹنگ پرارمبھ ہوگی۔ 8:30 بجے سے ای وی ایم کاؤنٹنگ کا پرارمبھ ہوگی۔ سبھی جہاں پر وہ کل پوسٹل بیلٹ ہے ضلع پر اپنے اسٹرانگ روم بنا ہوا ہے، کوساگار نہیں مطلب اپنے وہاں سے شفٹ کر کے 8 بجے تک کتنا پوسٹل بیلٹ آئے گا وہ بھی شامل کر کے کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ جیسے ہی رجحانات آنے شروع ہوں گے، کئی بڑے سیاسی لیڈروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ سامنے آنے لگے گا۔ ان لیڈروں میں ہیمنت سورین، بابو لال مرانڈی، سدیش مہتو، جے رام مہتو، چمپئی سورین، سریو رائے اور بننا گپتا شامل ہیں۔ اس مرتبہ کئی نشستوں پر سخت مقابلہ ہے، جس میں ڈمری، مہاگاما، جمشید پور ویسٹ، بوکارو، جامتارا اور چندن کیاری شامل ہیں۔ 2019 کے اسمبلی انتخابات کی طرف نظر کریں تو معلوم ہوگا کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کو 30، بی جے پی کو 25، کانگریس کو 16 اور اے جے ایس یو کو 2 سیٹیں ملی تھیں۔ رانچی سے کے لال اور بھوپیندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ رحمان۔ مہاراشٹر میں 288 رکنی قانون ساز اسمبلی اور ناندیڑ لوک سبھا حلقے کی واحد سیٹ کے ضمنی چناؤ کے کل ہونے والی ووٹوں کی گنتی سے قبل مہاراشٹر میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ مہایوتی اور مہا وکاس اگھاڑی کے سینئر رہنما آزاد امیدواروں تک پہنچنے کی کوششوں میں مشغول ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی کل ہونے والی گنتی کے لیے مہایوتی اور مہا وکاس اگھاڑی دونوں نے اقتدار حاصل کرنے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ اس دوران چھوٹے اور آزاد امیدوار اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس کی حمایت کی جائے۔ ونچت بہوجن اگھاڑی کے پرکاش امبیڈکر کہہ چکے ہیں کہ ان کی پارٹی اس بات سے قطع نظر کہ کون اقتدار میں آئے گا، حکومت کا حصہ بننے کو ترجیح دے گی۔ ممبئی سے کنال شندے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ بی جے پی جنرل سیکریٹری ونود تاوڑے نے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور پارٹی ترجمان سپریا شری نیت کے خلاف
نالا سپارہ معاملے میں ان کے مبینہ بے بنیاد الزامات کے خلاف ہتک عزت کا ایک معاملہ درج کیا ہے۔ جناب تاوڑے نے سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ان کی شبیہ بگاڑنے کی ان کی کوششوں کے باوجود سچائی واضح ہے کہ مبینہ 5 کروڑ روپے انتخابی کمیشن اور پولیس کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں کبھی برآمد ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کانگریس کی نچلی سطح کی سیاست اور ملک کو گمراہ کرنے کی ان کی جان بوجھ کر کی گئی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی سچائی اور عوام کے بھروسے کی پشت پر بے باکی کے ساتھ اپنا اعلیٰ مقام بنائے ہوئے ہے۔ بی جے پی لیڈر کیلاش گہلوٹ نے آج نئی دلی میں مرکزی وزیر اور بی جے پی کے صدر جگت پرکاش نڈا سے ملاقات کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب گہلوٹ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران آئندہ دہلی اسمبلی انتخابات اور قومی راجدھانی میں پارٹی کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ دلی بی جے پی سربراہ وریندر سچدیوا بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ دلی کے سابق وزیر کیلاش گہلوٹ عام آدمی پارٹی چھوڑ کر حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہوئے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت کی جرائم کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہے اور دلی میں امن و قانون کی صورتحال میں کسی بھی قسم کی تساہلی ناقابل قبول ہے۔ وزیر داخلہ نے آج دلی پولیس کے ساتھ ایک میٹنگ میں امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، انٹیلیجنس بیورو ڈائریکٹر تپن ڈیکا، دلی پولیس کمشنر اور دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ جناب شاہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر پولیس والے کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ دلی والوں کو مکمل طور پر محفوظ ہونے کا احساس کرائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچوں، خواتین اور معمر شہریوں کی حفاظت دلی پولیس کی ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نائجیریا، برازیل اور گیانا کا اپنا 3 ملکوں کا دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کے اس تیز رفتار دورے میں 3 ملکوں میں کئی باہمی میٹنگیں ہوئیں۔ جناب مودی نے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران عالمی لیڈروں کے ساتھ 31 باہمی میٹنگیں اور غیر رسمی بات چیت کی۔ اس دورے کے دوران جناب مودی نے نائجیریا میں 1 باہمی میٹنگ کی، برازیل میں G20 سمٹ کے موقع پر 10 باہمی میٹنگیں کی اور گیانا میں اس طرح کی 9 میٹنگیں کیں۔ برازیل میں باہمی میٹنگوں کے دوران انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو، پرتگال کے وزیر اعظم لوئس مونٹینگرو، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر، چلی کے صدر گیبریل بورک اور ارجنٹینا کے صدر جیویئر ملی سے وزیر اعظم مودی نے اپنی پہلی میٹنگیں کیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ نائجیریا، برازیل اور گیانا کے اپنے دورے پر جناب مودی ملک کے مختلف حصوں سے نادر تحائف اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم مودی مہاراشٹر سے 8 تحائف، جموں کشمیر سے 5، آندھرا پردیش اور راجستھان سے 3، جھارکھنڈ سے 2 اور کرناٹک، تمل ناڈو، اتر پردیش، بہار، اڈیشہ اور لداخ سے ایک تحفہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مہاراشٹر سے لیے گئے تحائف میں کولہاپور سے لیا گیا سیلوفر پنچ امرت کلش شامل ہے، جسے انہوں نے نائجیریا کے صدر کو پیش کیا۔ ورلی پینٹنگز برازیل کے صدر کو دی گئیں اور ایسے ہی تحائف کے طور پر کیریکوم ممالک کے لیڈروں کو دی گئیں۔ پونے سے لیا ہوا خالص خام یاقوت آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو پیش کیا گیا۔ چاندی کا ہاتھ سے بنایا ہوا شطرنج کا ایک سیٹ پرتگال کے وزیر اعظم کو دیا گیا، جس پر روایتی ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ موم بتی رکھنے کا ایک دل فریب چاندی کا اسٹینڈ اٹلی کے وزیر اعظم کو دیا گیا۔ جموں کشمیر کی درخشاں ثقافت کی نمائندگی کشمیری زعفران کے ذریعے سے ہوئی، جسے ایک خوبصورت تحفے کے طور پر کیری کوم ملکوں کے لیڈروں کو دیا گیا۔ راجستھان سے لیے گئے تحائف میں چاندی کا فوٹو فریم شامل تھا، جس پر پھلکاری کا کام کیا گیا تھا اور اسے ارجنٹینا کے صدر کو پیش کیا گیا۔ سپرنا ساکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسد اللہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس اتوار کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 116واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ کے تمام تر نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے میرٹ اسکالرشپ اسکیم فار سنگل گرل چائلڈ کے لیے
اہل طلبہ سے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ اس نے والدین کی واحد بچی کے لیے میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے لیے ایسی بچیوں سے درخواستیں طلب کی ہیں جنہوں نے 2024 میں 10ویں کا امتحان پاس کیا اور جو اب CBSE سے تسلیم شدہ اسکولوں میں 11ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان طلبہ سے بھی آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں جن کی 10ویں جماعت کے لیے اس سنگل گرل چائلڈ اسکالرشپ کو رینیو کیا جانا ہے جو 2023 میں دی گئی تھی۔ آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 23 دسمبر ہے۔ تفصیلات، اہلیت کی شرائط اور آن لائن درخواست فارم CBSE کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لاؤس وینٹیان کے اپنے 3 روزہ دورے کے آج آخری دن جاپان کے اپنے ہم منصب جنرل نیکاتانی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ جنرل نیکاتانی کے ساتھ ان کی ملاقات اچھی رہی۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، آزاد، کھلے اور ضابطوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کرے گی۔ طرفین نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی صنعت اور ٹیکنالوجی سے متعلق تعاون کی اہمیت کا بھی اعادہ کیا۔ جناب سنگھ نے فلپینز کے دفاع کے سیکریٹری گلبرٹو ٹیوڈورو سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ فلپینز ایکٹ ایسٹ پالیسی اور بھارت بحر الکاہل نظریے میں ایک اہم شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت فلپینز کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے اور توسیع دینے کے تئیں مضبوطی سے عہد بستہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے سبھی شہریوں سے ملک مقدم نظریے کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر جمہوریہ آج صبح حیدرآباد میں ثقافتی تبادلے کے ایک منفرد پروگرام چوتھے لوک منتھن کا افتتاح کرنے کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہی تھیں۔ भारत को पुनः श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों की मानसिकता को एकता और श्रेष्ठता के सूत्रों में पिरोना हम लोगों का कर्तव्य है। मेरे विचार से एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी देशवासियों में राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना का संचार करना अनिवार्य है। लोकमंथन द्वारा सभी भावना का संचार किया जा रहा है। ये विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। 4 रोज़ा लोक मंथन मुज़ाकरात रद्द-ए-अमल और सकाफती तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जिससे लचकदार रवैये और तहफ़्फ़ुज़ की आलमी दास्तानें उजागर होती हैं। ये तकरीब मुल्क के जनूबी हिस्से में पहली बार मुनक़िद की जा रही है। मगरबी एशिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की वो कदीम मजहबी बिरादरियाँ जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है इस मुनफरिद नौइयत के सकाफती तबादले के लिए यकजा हुई हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में कम से कम 10 माओनवाज हलाक हो गए। इलाके में माओनवाजों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तलात हासिल होने के बाद जिले के कोंटा इलाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक मुश्तरका टीम की तलाशी की एक कार्रवाई के बाद ये झड़प शुरू हुई। भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी में आज शाम तफरीह उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब सैकड़ों फनकारों ने ढोल नगाड़ों के बीच इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के दफ्तर से कला एकेडमी तक कार्निवाल परेड निकाली। आज शाम 5 टीमें 3 जुमरों में एक दूसरे से मुकाबला आराई कर रही हैं। परेड से अलग आसमानी कंदील का मुकाबला भी मुनक़िद किया गया जिसमें गोवा भर से शामिल हुए अफराद ने अपनी खूबसूरत कंदीलों की नुमाइश की। क्रिकेट में पर्थ में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पहले दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 7 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए पहले दिन 4 विकेट लिए। इससे कबल भारत की शुरुआत इंतहाई कमजोर रही और अपनी पहली इनिंग्स में पूरी टीम 150 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। चाइना मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने किम और एंडर्स पर मुश्तमिल डेनमार्क की जोड़ी को आज शाम क्वार्टर फाइनल मैच में 21-16 और 21-19 से हरा दिया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के साथ ज़िमनी इंतखाबात की कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां
कर ली गई हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कौमी राजधानी में जुराइम को कतई बर्दाश्त न किए जाने की बात कही है और कहा है कि अमन व कानून की सूरत हाल में किसी भी किस्म की तसाहुली नाकाबिल कबूल है। CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड की मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं। भारत और जापान ने आज़ाद, खुले और ज़ाब्तों पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते की बात पर जोर दिया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।